حکم جاری کر کے جج کو کہ سزا کرو. ہم نے ٹیپیں چلائی، آپ نے دیکھا، اس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو قانون اس میں یہ بنا دیا کہ اگر پارٹی ٹکٹ لینا ہے تو پارٹی کا سربراہ خود حاضر آئے. اب اسے پتا تھا کہ نہ نواز شریف آ سکتا ہے کیونکہ 10 سال کا اس کو تو پابند کر کے بھیجا ہوا ہے، ڈسپیچ کر کے، اور سعودی کا یہی شرط، اور نہ بے نظیر آ سکتی ہے کیونکہ اسے تو ماشاء اللہ فل ڈوز دلائی ہے. جس طرح میں نام نہیں لیتا، وہ جیسا فوت ہو گئے ہیں مگر ڈیوٹی تھی. اس وقت نواز شریف نے کہا میں تو بائیکاٹ کرتا ہوں، ہماری پارٹی بائیکاٹ کرتی. بی بی نے کہا ہمیں ایک ہی بائیکاٹ کافی ہے. 1985 کا غیر جماعتی اسمبلی بنا دی تھی ضیاء الحق نے، اور وہ سارا ستیہ ناش کر کے ایک سیاسی منظر نامے کا رکھ لیا تھا. بائیکاٹ اب کسی قیمت پہ نہیں ہوتا. ہم ساری رات بیٹھ کر 4 پیس بنائی. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، بے نظیر کا نام بیچ میں سے فارغ کر دیا گیا. مخدوم امین فہیم صاحب صدر بن گئے، راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. نواز شریف نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ہٹا کر اس نے مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنا لیا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنا دیا. اور اس طرح سے پیپلز پارٹی کو تیر کے نشان پر لڑنے کی اجازت مل گئی اور مسلم لیگ نون شیر کے نشان پر لڑی. اور ظاہر ہے پھر پیٹریاٹس بنے اور کس طرح سے کاف لیگ کی حکومت بنائی گئی وہ آپ کے سارا سامنے ہے. پھر بھی انہوں نے ضد کی. انا کی تسکین تو ہو گئی، نہ نواز شریف رہا نہ بے نظیر رہی. لیکن تاریخ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا جاوید ہاشمی نے مسلم لیگ نون چلائی؟ او بھائی، وہ پھر بھی وہاں بیٹھے جہاں بیٹھے نواز شریف ہی پارٹی چلاتا ہے. اور بے نظیر بھٹو جہاں بھی تھی وہ چلاتی تھی. مخدوم امین فہیم کے پاس کچھ نہیں تھا. اب پھر تم نے وہی حرکت کی ہے اور اب ماشاءاللہ عدالت نے بھی پورا اسے ایک موقع فراہم کر دیا. اب دیکھتے ہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ کیا ہماری اس کی کنوکشن کو سسپینڈ کرتے ہیں یا نہیں. بظاہر کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی اور دیگر فیصلے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہاں تو 2+2 10 بھی ہو رہا ہے اور 2+2 8 بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے اللہ مالک ہے، اللہ سے دعا گو ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے ایک کیس میں بھی کوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا جو ہے منصف کا کام، منصف کا جو ہے انصاف کرنا، یہ اللہ کے تفویض شدہ اختیارات میں سے ہے. اور وہ جج جو کسی نالائکی کی وجہ سے فیصلہ کرے گا غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا. جو بے ایمانی کر کے کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اور پل صراط سے وہی گزرے گا جو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے گا، فراہم کرے گا. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستحق حدیث ہے جو 1994 سپریم کورٹ میں موجود ہے بڑا واضح طور پر. موسیٰ صاحب، پھر عامر فاروق صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ کرم کرے. میں تو آج جو فیصلہ محفوظ کیا تھا پہلے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمیں اسی سزا کے پاداش کو آپ نے معطل کیا سزا کو، اسی کے پاداش میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 5 کو فیصلہ آپ سزا کا ہوا. اس میں اپیل کی انتظار نہیں کی کہ 30 دن اپیل کے ہوتے ہیں. اپیل کا تو کم از کم بھیجنے کیا بنتا ہے. 8 تاریخ کو انہوں نے فیصلہ اس بنا پر 5 سال کے لیے نااہلی الیکشن میں کر دی. ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ جناب صرف سزا کو معطل نہ کریں،
کنوکشن کو بھی مؤثر کریں تھوڑا میرا اوپر ہے فرینڈ اور اس میں 426 کی لینگویج بڑی کلیئر ہے کہ سینٹینس کو سسپینڈ کریں گے اور دی آرڈر اپیلڈ اگینسٹ. اپیلڈ اگینسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو بھی وہ معطل کر سکتے ہیں جس کے خلاف ہم نے اپیل. اور چونکہ اپیل میں آپ نے دیکھا تھا کہ دلائل ہمارے یہ تھے کہ جس شخص نے استغاثہ کیا اس کو اختیار ہی نہیں تھا سرے سے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کمشنر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو اختیار ہی نہیں تھا. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا یا وہ جسے ڈیلیگیٹ کرتا. اور الیکشن کمیشن نے کبھی بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو کبھی بھی تفویض نہیں کیے تھے اپنے اختیارات. سو اس لیے وہ کمپلینٹ ہی غیر آئینی غیر قانونی. دوسری بات یہ ہے کہ جن ایڈیشنل سیشن جج ماشاء اللہ دلاور صاحب بڑا ان کا لندن میں انہوں نے خیر مقدم کیا پاکستانیوں نے وہاں جو ان کی عزت افزائی ہوئی وہاں آپ سب نے دیکھی. تو انہوں نے ان کو اختیار سماعت ہی نہیں تھا کیس کا کیونکہ یہ دفعہ 190 ضابطہ فوجداری کے تحت اور 193 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ میجسٹریٹ کے پاس اس کا اثر قائم ہوتا اور میجسٹریٹ اس کو دیکھنے جانچنے پرکھنے اور اس کو احاطہ کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کرتا اور بھیجتا اگر سیشن عدالت کے لیے قابل سماعت کا. سو ہمارا جو ہے اور پھر جو ہے الیکشن ایکٹ کے تحت ہی یہ جو ایسی درخواست ہے جس میں آپ نے ڈیکلریشن دیے ہوں اور ڈیکلریشن میں کوئی ایسا تضاد ہو یا غلطی ہو یا اومیشن ہو یا جو بھی ہو تو وہ بھی میعاد ایک متعین ہے اس میعاد کے اندر کر سکتے ہو آپ. اور یہ فسکل پروویژنز جو ہوتے ہیں ان کو اسٹریچ نہیں کیا جا سکتا, ان کو پھیلایا نہیں جا سکتا, ان میں توسیع نہیں کی جا سکتی ہے میعاد. اور یہ تو کئی سالوں کے بعد میرے خلاف جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے یہ کمپلینٹ کی گئی. سو کمپلینٹ جورسڈکشنل انکیپیسٹی نہ صرف دائر کرنے والے کی نہ صرف میعاد کی بنیاد پر بلکہ جس ایڈیشنل سیشن جج بلاول نے سماعت کی اس کو بھی سر سے اختیار نہیں تھا. اور یہ فیصلہ جو ہے اسی بنیاد پر قلعدم متصور ہو جاتا ہے. باقی چیزیں تو میرٹ کی ایک طرف رکھے نا کہ ہمیں بار بار انہوں نے درخواستیں خارج کی, بار بار عدالت عالیہ نے پھر انہیں کے پاس بھیجا. ان کا ایک اکاؤنٹ نکلا اور اس نے جو کچھ کیا ہوا تھا عمران خان کے بارے میں وہ اس کو دکھایا گیا اور اس نے کہا ہاں یہ ہے تو میرا لیکن یہ میں نے نہیں کی. اور جب ایف آئی اے پر ریفر کیا تو ایف آئی اے نے ان کو کلین سلیٹ کلین چٹ دے کر یعنی اریز کر کے فارغ صاف کر کے اس کو کہا کہ ہے ہی نہیں. اور وکیل ہمارے پیشیاں بگڑتے تھے خواجہ حارث کو بھی بلایا گیا اس کے. اور اس کے بعد اسی ایک پیشی پر دلاور نے کسی ایک پیشی پر خواجہ حارث کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا. حتیٰ کہ ان کی جو صفائی کی درخواست تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا گواہ بلانے کو کہ یہ گواہ غیر متعلق ہیں. او بھائی بغیر ایگزامن کیے تم کیسے کہہ سکتے ہو غیر متعلق ہیں, اور وہ تم نے مسترد کر دی. وہ آج تک پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نگرانی. لیکن شروع میں یہ قسمت کیا تھا کہ جب ہم اور سپریم کورٹ میں بھی گئے تو سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ جورسڈکشنل جو انکیپیسٹی ہے اس کو پہلے تعین کیا جائے, اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے, کیونکہ باقی معاملات آپ اس وقت تک ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیس کو جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ آپ کو اختیار سماعت ہے یا نہیں. لیکن اس کو بھی در سر اعتنا رکھتے ہوئے ماشاء اللہ دلاور صاحب نے کھا کر کے 3 سال سزا کی. اور اس کے بعد جب یہاں آئے ہم سسپینشن کے لیے تو پھر آپ کو علم ہے کہ جس طرح سے تاریخیں پڑھی اور پھر اس دوران میں سہولت کاری ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دے کے
پھر ان کو تینا کو تسکین نہ ہوئی کیونکہ انہوں نے حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے کہ 1.5 سال پہلے جو آپ کا الیکشن تھا وہ کالعدم ہے. آج تک کسی سیاسی جماعت کا جتنی ہے منگوا لیں ذرا, سارے بلا مقابلہ ہوتے ہیں اور سارے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں ہوتے ہیں. میں خود سیکرٹری جنرل رہا ہوں, میں نے بھی جاوید بیس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا, آج کل وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں, اور ان کی جانب سے خطوط لکھے گئے صوبوں کو, اپنی صوبائی تنظیموں کو, اور اس میں ایک ہی نام آیا بلاول چیئرمین, ایک ہی نام آیا لطیف کوسا سیکرٹری جنرل, ایک ہی نام آیا قمر زمان قاہرہ انفارمیشن سیکرٹری, اور امجد ٹریئرر تھا, اور ہم بلا مقابلہ سارے لوگ منتخب ہو گئے. اس کو تو کسی نے چیلنج نہیں کیا, اور اسی طرح باقی بھی اگر آپ سارے دیکھ لیں. لیکن باہر کے کیونکہ مقصود کچھ اور تھا تو وہ الیکشن کا عدم کر کے حکم دیا گیا کہ 20 دنوں کے اندر آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. اب 20 دنوں کے اندر ہم یہاں آ گئے کہ جناب خان صاحب کے بغیر کیسے کیا پارٹی چل سکتی ہے؟ پی ٹی آئی ہے ہی عمران خان, اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے. تو عمران خان اس کا چیئرمین ہے, اگر اس کو نااہل کیا ہوا ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے دوبارہ, تو پھر کون سی آپ لیول پلینگ فیلڈ الیکشن کمیشن صاحب دے رہے ہیں اور حکومت سے کیا یہ کر رہی ہیں؟ ہم یہاں آگے کہ جناب کنوکشن کو بھی سسپینڈ کیجیے گا. بحث سنی گئی, بحث سن کے فیصلہ محفوظ کیا گیا, اور آج پھر ماشاءاللہ وہ ری ہیئرنگ میں لگا ہوا تھا, اور آپ نے دیکھا اس شد و مت سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کا وکیل, جو نواز شریف کا وکیل بھی ہے, یہ کیا میں نے کہا, میں نے عدالت میں کہا کہ جی ایک تو ڈپٹی الیکشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو میرے سے کیا ایسا پرخاش ہے, کون سی ایسے میرے ساتھ اس کی ذاتی کو قتلوں کی دشمنی ہے کہ یہ اس حد تک آ کر پرائیویٹ وکیل رکھ رہا ہے, جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2017 کی ججمنٹ دی, 2017 سپریم کورٹ ججمنٹ دی ہے کہ یہ پرائیویٹ وکیل کوئی سرکاری ادارہ نہیں رکھ سکتا ہے. اور پھر نواز شریف کا وکیل ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر, اس کو فیس یہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر دے سکتا ہے اس کو کام, تو فیس کس نے دی ہے؟ نواز شریف نے فیس دی ہوگی. میں نے کہا جی کہ نواز نہیں, اچھا پھر بس پھر جج صاحبان بھی سن کر تو پھر ریزرو ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن کے بعد سناتے ہیں یا الیکشن سے پہلے سناتے ہیں. تینوں فیصلے جو ہیں یہاں ہائی کورٹ کی نظر ہوئے, میں کیسے دفاع کر سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ بالا عدلیہ کو دفاع کروں, میں دل سے چاہتا ہوں کہ عدالتوں کی عزت کی جائے, مگر میں کیسے دفاع کر سکتا ہوں؟ لوگ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ایک اگلے دن بھی ایک نیب کے کیس میں وہ پروسیکیوٹر صاحب آئے, راجہ مظفر صاحب, اور ایک جعلی کاغذ انہوں نے پیش کر کے 3 تاریخیں لی اس میں. القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست کی, ریویژن تھی, یہاں اسی عدالت میں 3 تاریخیں جعلی کاغذ دے کے لی کہ یہ جی لا تو یہ بن گیا, لا یہ بن گیا, اور پھر آخری موقع پر یہ کہا کہ یہ 23 مئی 2023 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے جی, یہ ایکٹ ہے, اور ہم اس سے کہیں کہ جی یہ بالکل جعلی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو ہائی کورٹ نے لا منسٹری کو بلایا, اور لا منسٹری والے آئے, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل جعلی ہے, یہ تو قانون ہے ہی نہیں. آج میں نے کہا کہ اگر عمران خان کے کسی وکیل نے ایسی حرکت کی ہوتی تو آپ نے اسے اندر کر دیا ہوتا, اور آپ نے بار کونسل کو بھی لکھ دیا ہوتا کہ اس کا لائسنس سسپینڈ کریں,
اور آپ نے کہا لکھا ہوتا کہ عدالت کو دھوکہ دہی کا مرتکب ہوا، لیکن چونکہ وہ ماشاءاللہ چہیتے ہیں، نائب ہے، اور وہ ماشاءاللہ راجہ صاحب ہے، راجہ صاحب، تو وہ کچھ بھی کہہ دیں، وہ بالکل جھوٹ ہو، فراڈ ہو، جعلی کاغذ ہو، آپ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور الٹا ہر پیشی پر کہا کہ گرفتار نہیں کیا عمران خان کو، اور آخری پیشی پر آ کر جب کام ہو گیا تو آج یہ تو گرفتار ہو گیا، عمران خان کو ہم نے گرفتار کر لیا۔ تو جج صاحب کو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ فراڈ کر کے تاریخیں لے کے اور انہوں نے بیان دیا کہ عمران کو گرفتار نہیں کیا۔ ہاں، اب یہ پریمیم اپنے فراڈ کا یہ پریمیم لے رہے ہیں کہ گرفتار کیا۔ ماشاءاللہ جج صاحب عظمت ہے، عظیم ہے، انہوں نے ہماری خارج کر دی کہ چونکہ اب گرفتار ہو گئے ہیں لہذا قبل از گرفتاری کی ضمانت خارج کی جاتی ہے، داخل کر سکتے ہیں۔ ایک الیکشن کمیشن میں نے یہ عرض کیا کہ جی انہوں نے صدر لگنا ہے، تاریخیں دے کے آج بھی دیکھ لیں آپ، ہم نے پھر الیکشن کروا دیے، وہ بھی اگرچہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اللہ ہی مالک ہے باہر کا۔ یہ ایک ہی اسکرپٹ ہے ان قوتوں کا جو پاکستان کو نہیں چلنے دے رہا چاہتی۔ پہلے بھی جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا تھا کہ مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف، اور اس وقت نواز شریف کے تو ماشاءاللہ وہ تو ماہر ہے اس معاملے میں، ہاتھ پیر کے انگوٹھے لگا کر معافی مانگ کر جنرل پرویز مشرف سے 10 سال کے لیے وہ اپنے سارے ٹبر کو لے کر، شخص تک کو لے کر، جہاز پورا بھر کے وہ سرور محل میں ماشاءاللہ چلے گئے۔ اور بے نظیر بھٹو چونکہ ان کو جس طرح سے حکم ہوئی، بھٹو کا بھی عدالتی قتل ہوا تھا، وہ صدارتی ریفرنس اب لگ گیا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ فیصلہ آتا ہے تو سیاست اور عدلیہ بھی دیکھیں اس میں میری بات ہوئی تھی پہلے، تو بابر امان کو رکھا گیا تھا صدارتی ریفرنس میں، اس وقت صدر تھے آصف علی زرداری صاحب، تو بابر امان نے یہاں کہا نوٹس ملیا کھ نہ لیا آپ کے سپریم کورٹ سے سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر، اور ان کا لائسنس سسپینڈ کر دیا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے، تو وہ تو مانے ہو گئے۔ پھر صدر صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اعتزاز احسن چودھری، بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب کو متعین کر دیا، مقرر کر دیا پریزیڈنشل ریفرنس۔ ہماری جب میٹنگ ہوئی وہاں تو ہم نے کہا کہ نہیں، صدر کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، آ جاتا ہے اگلا صدر جانے کون آتا ہے، تو بلاول کو فریق بننا چاہیے، بلاول بھٹو کو۔ اور بے نظیر پہ قتل کا کیس جو آصف علی زرداری خود نہیں بنے، وہ میرے ذمہ لگا کہ آپ اپیلیں دائر کریں گے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے راولپنڈی بینچ عدالت عالیہ میں، اور 110 کی درخواست جو ہے وہ بلاول کی طرف سے فاروق نائک دائر کریں۔ تو اب اصول تو اب جہاں تک قانونی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ صدر نے ابھی تک ہٹایا نہیں ہے، تو ابھی تک وہ بیرسٹر اعتزاز احسن ہی وکیل صدارتی ریفرنس میں ہے اس بھٹو کے کنسرن میں نا۔ لیکن جب انہوں نے مجھے اعتزاز احسن کہنے لگے کہ میں نے لکھا چیئرمین کو کہ اب جو ہے کیا آپ مناسب سمجھیں گے کہ میں اسے کروں، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ فاروق نائک کرے گا۔ اب فاروق نائک اس لیے نہیں کر سکتا صدارتی ریفرنس کو کیونکہ وہ صدر عارف علی بھی اگر چاہیں تو وہ اس کو مقرر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کابینہ کے ایڈوائس پر کریں، تو اس لیے اب اس کا کیا ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ وہ عدالتی قتل تھا، ساری دنیا کو پتہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، موجود مشتاق نے اپنے کمرے کے اندر، چیف جسٹس کے کمرے کے اندر لوہے کا جنگلہ بنایا ہوا، اور جانوروں کی طرح بھٹو کو بختر بند گاڑیوں میں کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا کبھی اس سائڈ سے لایا جاتا تھا۔ اس سے اتنے خائف تھے
کہ اس کے قریب ایک ایک میل تک وہ جو ہے پہلے ہی وہ لگا دیتے تھے، جو بھی کر دیتے تھے، مطلب کوئی احاطہ نہیں، خاردار سارے کہتے ہیں یا جو بھی ہے سیکورٹی کر دیتے تھے، حصار بنا دیتے سیکورٹی کا. اور اس میں جس وقت وکیلوں نے جرح کرنی تو مولوی مشتاق نے اپنی مرضی سے لکھوانا ہو. جب آپ کچھ کہہ رہے ہیں عدالت کچھ اور لکھوا رہی ہے، تو وکیلوں نے جب بائیکاٹ کیا، مولوی مشتاق کہہ رہے ہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتا، آپ ہی وکیل ہوں گے، اب آپ عدالتی معاون کے طور پر وکیل ہوں گے. ایسی بھی کبھی ظاہر ہوتا ہے دیکھا ہے. اور پھر اپروور کس طرح بنائے گئے، پھر ان کو جو ہے قرآن شریف اٹھا کے تو حمایت کے طور پر بھٹو نے 4 دن یہاں آ کر خود سپریم کورٹ میں آگے خود پیش ہو کر انہوں نے بحث، اور وہ مارکت العرا ہے، تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو یہ جو 4-3 کا فیصلہ ہوا تھا، اس میں ایک جج صاحب نے لندن میں بھی اور بعد میں بھی تسلیم کیا کہ میں نے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ جو ہے بھٹو کے خلاف کیا. تو اگر اس کا نکال دیں تو پھر 3-4 کے حساب سے وہ بری ہو رہے تھے بھٹو صاحب، لیکن ان کی بریت کے خلاف جو ہے پیسہ دے کر ان کو سزا کر دی. اچھا کھوسر صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ